الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان میں آج ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم اس شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کی وفات ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ہر بالغ اور استطاعت رکھنے والے کے لیے اس کا رکھنا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ کوئی عارضہ ہو یعنی کوئی مجبوری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان رمضان کے روزوں کو چھوڑ دے اور بعد میں جب وہ عارضہ یعنی مجبوری اس کی ختم ہو جائے تو اس وقت وہ روزے رکھ لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار تھا یا سفر میں تھا یا کوئی عورت حالت حمل میں تھی یا دودھ پلانے کے ایام اس کے تھے بچے کو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکے اور وفات پا گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے جبکہ اس کے اوپر روزے باقی تھے، ذمے تھے اس کے، تو اس کا ولی یعنی اس کا قریبی رشتہ دار اس کو رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہ صوم شہر افاقضیہ عنہا؟ قال نعم۔ قال فدین اللہ احق ان یقضا۔ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہے اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں رکھ لو۔ اللہ رب العالمین کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری امی وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے باقی تھے، تو کیا میں اس کے بدلے میں روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتی لو کان علی امکی دین اکنت قاضیتہ؟ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا قرض ہے، اسے ادا کرو۔ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے، اسے وفا کیا جائے۔ یہ روایتیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جو شخص روزہ اس کے ذمے تھا اور سہولت ہونے کے بعد بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھ پایا تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ولی یعنی قریبی رشتہ دار کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ عموماً کسی کا چھوٹا ہوا روزہ وہی رکھیں گے جو اس کے قریبی ہو، لیکن کوئی دوسرا شخص بھی اس کے بدلے روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جسے رمضان میں کوئی عارضہ لاحق تھا یعنی بیماری یا اسی طریقے سے سفر وغیرہ کی مجبوری تھی، عورت کے ساتھ وضع حمل یا دودھ پلانے کی مجبوری تھی، اس کے بعد اسے اتنا وقت ملا کہ وہ اس میں روزہ رکھ سکتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھا، تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص مجبور تھا، رمضان گزر گیا لیکن اس کے بعد اسے اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ روزہ رکھ سکتا، مثال کے طور پر ایک عورت حمل سے تھی اور اس کے بعد رمضان گزر گیا اور وضع حمل کے بعد جلدی ہی اس کی وفات ہو گئی یا اسی دوران اس کی وفات ہو گئی، مسافر سفر سے لوٹ آیا اور اسے اتنا موقع ہی نہیں ملا، وہ بیمار ہو گیا، کوئی مجبوری اس کے ساتھ رہی کہ وہ روزہ رکھ سکتا، تو ایسے شخص کی طرف سے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذمے کوئی فدیہ ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے معاف ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ وہ مجبوری تھی اور اسے یہ موقع نہیں ملا کہ وہ اس کی قضا کر سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔